السلام علیکم. قصہ مختصر، نہ وقت آپ کے پاس نہ میرے پاس. 3 گروہوں سے بات کر رہا ہوں میں آج. ایک ریاست پاکستان، ایک مہاجر قیادتیں، اور ایک مہاجر عوام. پہلے مہاجر عوام کہ دیکھیں، الطاف ایک رانگ نمبر ہے. اس رانگ نمبر کو آپ نے کئی بار ڈائل کیا ہے اور ہمیشہ نمبر غلط ہی نکلا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ موجود تھا اس شہر کراچی میں، قتل عام کا آغاز ہوا ہے 86 سے. یاد رکھیے گا، 86 سے آغاز ہوا ہے. اس سے پہلے صرف لنگوسٹک بل کے جھگڑے ہوئے تھے اور اس میں گورنر اور دیگر معاملات 40% کوٹا بغیر کسی ایم کیو ایم کے حاصل کر لیا گیا تھا. جب سے ایم کیو ایم بنی ہے، جو کچھ حاصل ہو گیا تھا وہ بھی اس ایم کیو ایم نے برباد کر دیا. اس نے دیا آج تک کچھ نہیں ہے سوائے لاشوں کے. اور الطاف جب بھی ہیلو کرنا شروع کرے گا، جیسے لیاری گینگ وار ہوئی، اس سے پہلے مہاجر قاتل و مقتول ہوا، یہ پھر ہوگا. زرداری کوشش کر رہا ہے کہ الطاف کس طریقے سے بحال ہو جائے. ریاست شاید لگتا ہے کہ روک رہی ہے کہ نہیں ہو. زرداری کا پلان یہ ہے، میں نے پچھلے سال جنوری میں بات کی تھی، وہ قاتل و مقتول کروائے گا، زرداری کروائے گا، الطاف استعمال ہوگا. یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، الطاف کو صرف شوق ہے اپنی لیڈری کا اور کچھ نہیں ہے. تو بھائی یہ رانگ نمبر ہے، اس کو رانگ نمبر مان لو، وقت ضائع مت کرو. قیادت اور مہاجر عوام اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ آپ نے بے پناہ غلطیاں کر دی ہیں. سب سے بھاری ترین جو غلطی اس وقت آپ کر رہے ہیں کہ جب آپ صوبے کی بات کرتے ہیں تو کسی کے چابی گھمانے پہ کرتے ہیں، اور جو چابی نہیں گھومتی تو چپ ہو جاتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسا نہ کریں. اور صوبے کی جب بھی بات کریں تو اپنی زمین کی بنیاد پر کریں. یہ ہے نا کہ آبادی اتنی بڑھ گئی، فلاں ہو گیا، اس بنیاد پر اگر صوبے کی بات کریں گے تو پنجاب میں، کے پی کے میں، کہیں اور اچھی لگتی ہے. آپ کے جو انگریزوں کو بنایا، پھر جرنیل کا بنایا ہوا جو صوبہ سندھ ہے، اس کو دھرتی ماں قرار دیا گیا ہے باقاعدہ سازش کے تحت. اس سازش کا توڑ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی دھرتی کی بات کریں، تبادلے کی زمین متروکہ سندھ. آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. اب میں تو بتا کے تھک چکا ہوں، آپ کی بدھیوں میں نہیں گھس رہی ہے بات. کتنے ثبوت پیش کر دیے، اب تو ثبوت پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا. میں کیا بتاؤں آپ کو، میں خود تھک ہار چکا ہوں، کیونکہ آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ یہ بات نہیں کریں گے. دنیا بھر کی بھیک مانگیں گے مگر یہ بات نہیں کریں گے. تو یہ بات کرنی ہوگی ورنہ صوبہ کو نہیں ملے گا. آپ استعمال ہوتے رہیں گے، جب جب چابی بھری جائے گی آپ صوبہ کریں گے. لیڈر آپ کے، آپ خوش ہوں گے، ناچیں گے، گائیں گے بندروں کی طریقے سے. اور جب وہ لیڈر چپ ہو جائیں گے ان کو آپ بھی چپ ہو جائیں گے مسئلہ سمجھ کے. صوبے کی بات بغیر زمین کے نہ کریں. دیکھیں، آپ 1909 میں اپنے مسائل کا حل تلاش کر چکے تھے جداگانہ انتخابات میں. کوئی ضرورت نہیں تھی مزید سیاست کی. یہ پاکستان بنا ہے مغربی اور مشرقی اکثریتی مسلمانوں کے لیے. اقلیتی صوبوں کے جو مسلمان تھے ان کا حق جداگانہ انتخابات میں بالکل موجود تھا. اور یہی بات اکثر سمجھاتے رہے لوگ، مگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے، اپنا نقصان کیا. ٹھیک ہے، لاکھوں جانیں دیں، گھر چھوڑے، سب کچھ کیے، مگر سلام ہے کہ ابوالکلام آزاد کہہ گئے کہ اب زمینوں کا تبادلہ ہو گیا ہے، وہ لوگ وہاں رہے. ٹھیک ہے، گاندھی جی سے ان کے مکالمات آپ پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے. پھر لیاقت علی خان اربوں ڈالر کی، آج کے زمانے کی زمین اپنی چھوڑ کے چلے گئے جو ابھی بھی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک مہاجروں کو 1 انچ زمین کا حق نہیں مل جائے گا میں جو ہوں اپنی زمین نہیں لوں گا. اور وہ معاہدے کر کے چلے گئے، متروکہ سندھ کی بنیاد ڈال کے چلے گئے، بانی متروکہ سندھ ہو گئے، مہاجر قوم کے قائد ہو گئے. عادت یہی ہوتی ہے نا کہ مسائل پہ جان دے دی انہوں نے. اور ہماری قوم بھولی بیٹھی ہوئی ہے، متروکہ سندھ کی بات نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو یہ قوم اور لیڈر سمجھیں، یہ ڈگڈگی جو بجائی جاتی ہے اس کو روکیں. یہ چابی سے جو پیچھے سے گھمائی جاتی ہے اس پہ ناچنا بند کریں. اور ریاست سے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کھیل ہے نا کراچی میں، خدا را اس کو ختم کیا جائے. اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے. ریاستی ادارے جو ہیں ان کی اپنی بقا اور پاکستان کی بقا کراچی کے بغیر نہیں ہے. اور کراچی جو ہے معاشی انجن ہے، اور معاشی انجن جو ہے وہ مہاجروں کی اس میں سرپرستی کی جانا بہت ضروری ہے.
ان کو استعمال کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ مصطفیٰ کمال ایک اچھا مخلص شخص ہے جس نے غلطیاں کی ہیں، جو استعمال ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طریقے سے مردم شماری پہ کمپرومائز کیا ہے اس پہ شرم آنی چاہیے، اور جس طریقے سے سندھ کے نسل پرستوں کو خوش کرنے کی کوشش ماضی میں کی گئی تھی اس پہ شرم آنی چاہیے۔ مگر مصطفیٰ کمال مخلص ہے، کراچی سے مخلص ہے، کراچی کی ہر اکائی، چاہے مہاجر ہو، سندھی بولنے والا ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، بلوچ ہو، سب سے مخلص ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ قیادت دیجئے۔ آپ نے ایم کیو ایم کی قیادت فیصل سبزواری، زار الحسن، عامر خان اور جو دیگر چور ہیں ان کے حوالے کی ہوئی ہے۔ بھئی کیوں کی ہوئی ہے؟ خالد مقبول کو فارغ کیجئے، ناکام ناکارہ لیڈر ہے، ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہے، مصطفیٰ کمال کو آگے لے کر آئیے تاکہ یہ الطاف جیسی افریت جو ہے، جو را کا ایجنٹ ہے، پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، مہاجروں کو استعمال کر کے سندھ بنانا چاہتا ہے، اس کو روکیے آپ۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ یہ جو کھیل تماشا ہے اس سے مہاجروں کا تو نقصان ہے ہی، ریاست کا بڑا نقصان ہے، اور اس ریاست سے مہاجر محبت کرتا ہے، ریاستی اداروں کا چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کا احترام کرتا ہے، ان سے ٹکرانا مہاجر نہیں چاہتا۔ آپ نے اگر مصطفیٰ کمال کو موقع نہیں دیا، الطاف کی جو ہمدردیاں بڑھی ہیں اتنے سالوں میں وہ اسی وجہ سے بڑھی ہیں کہ مضبوط لیڈرشپ نہیں ہے کراچی میں۔ مصطفیٰ کمال کی شکل میں مضبوط لیڈرشپ موجود ہے، اس کو آگے آنے کا موقع دیا جائے تاکہ الطاف کی نحوست سے جان جھوٹے اور یہ صوبہ اپنی زمین، تبادلے کی زمین، متروکہ سندھ کی بنیاد پہ بات کریں تو بہتر ہے، ورنہ نہ کیجیے، کوئی فائدہ نہیں ہے کرنے کا، کیونکہ کچھ نہیں ملنے والا آپ کو۔ خدا حافظ۔